یہ بیان جو اب آخری آیت کا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے ایک بات بڑی توجہ سے سن کر یاد کر لیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ ماننا ہے کہ مخلوق کہتے ہیں بنائی گئی چیز کو، خالق کہتے ہیں بنانے والے کو۔ اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ کی ذات صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال وہ اس کے ہیں۔ باقی سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ محبت سے کہیے، اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے۔ ہم اللہ کا عطا کیا ہوا بھی مانتے، کہیے آواز ہیں۔ مجھے وجود کس نے دیا ہے؟ عقل کس نے دی ہے؟ میں بول رہا ہوں، یہ قوت کس نے دی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کس نے دیا یہ کمال؟ اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی میں کوئی بات مانتے نہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جسے جو کچھ عطا فرمائے اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ یہ بات آپ نے یاد کر لینی ہے۔ مخلوق میں جس کو اللہ نے بنایا، مخلوق میں اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہ باتیں یاد کر لیں، بہت کام آئیں گی۔ مخلوق میں کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں۔ جو کمال جس کے پاس ہے رب تعالی کا دیا ہوا ہے۔ تو جس طرح رب کو مانتے ہیں، اس کے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے پیاری مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ کوئی ان جیسا، آواز لگائیے نا، نہیں ہے۔ یہ یاد کرنے والی بات ہے۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے انسان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ پوری کائنات میں کیا کچھ ہے ہمیں سب کا علم نہیں، مگر ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالی۔ اور وہ یہ فرماتا ہے کہ یہ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ اپنے حبیب کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ یہ بات بھی ہم نے جان لی اور مان لی۔ تو اب یہ بھی مان لیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا کیا۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، چیزوں کی حقیقت جاننا۔ تو اللہ علم عطا کرنے والا ہے، تو جس کو اس نے سب سے اعلیٰ بنایا اس کا علم بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات اگر آپ نے مان لی، جان لی، اب آپ کے لیے باقی باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا، خود کو بھی نہیں چھپایا، اپنا دیدار بھی عطا کیا۔
تو جب خود کو نہیں چھپایا تو اور کیا چھپانا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالی کے علم کو شمار کیا جا سکتا نہیں۔ اللہ تعالی کا ہر کمال اس کا اپنا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی کے قبضے میں، قابو میں، کنٹرول میں نہیں ہے۔ مخلوق کو ہر کمال رب نے دیا ہے، مخلوق کا ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا ہے اور اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ سن رہے ہیں؟ مخلوق میں ابتدا اور انتہا ہے، اللہ کے لیے ابتدا انتہا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو جب اتنے فرق ہو گئے اور سمجھ آ گئے تو اب جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، وہ بلا سوچے سمجھے اگر اعتراض کریں تو ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت، کوئی ویلیو نہیں۔ اب جو میں نے آپ کو بات سمجھا دی اور آپ نے سمجھ لی، تو رب جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے، اللہ تعالی جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے۔ ہم روک ٹوک کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں۔ مجھے اللہ نے آنکھیں دی، آپ کو بھی دی، میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، چشمہ، گلاسز، مجھے اتار دوں تو دور کا دھندلا نظر آئے گا، کلیئر صاف نظر نہیں آئے۔ کسی کی نزدیک کی نظر کمزور، وہ چشمہ نہ لگائے تو اس سے پڑھا نہیں جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہیں بڑی عمر ہو گئی مگر آنکھیں پوری طرح دیکھ رہی ہیں، تو سب کا حال ایک جیسا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک اسکول، ایک مدرسے میں ایک کتاب، ایک استاد سے 50 بچے پڑھ رہے ہیں۔ اسکول بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے جو پڑھائی جا رہی ہے، جس سبجیکٹ کی ہے، جس مضمون کی ہے، استاد بھی ایک ہے۔ سارے پاس ہوتے ہیں یا کچھ فیل بھی ہو جاتے ہیں؟ سب کا ذہن ایک جیسا، اونچی نہیں۔ کانوں سے سننا، کچھ لوگ ایسے ہیں خسر خسر وسپر بھی کرے نا تو آپ سن لیتے ہیں، اور کچھ کے کان میں گھس کے بولو بھی تو سنائی نہیں دیتا۔ سب کا حال ایک جیسا؟ ناک، سونگھنے کی طاقت، اسمیل پاور، چل رہا ہے آدمی کہہ رہا ہے فلانے گھر میں فلاں چیز پک رہی ہے، اس کو وہاں سے خوشبو محسوس ہو گئی، اور بعضوں کے قریب بھی رکھ دو تو پتہ نہیں چلتا۔ تو سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ ہم یہ بات مانتے ہیں، ہمارے ہاں کہاوت ہے 5 انگلیاں برابر، کہتے ہیں نا، یہ سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ناک دی، زبان دی، دانت دیے، چہرہ دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، عقل دی، تمیز دی، شعور دیا، سب کچھ رب نے دیا ہے۔ سب کا ایک جیسا ہے؟ ذرا زور سے کہہ دیں نہیں، پکی بات ہو گئی۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ رب ہے جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی عزت والی روح سے پھونکا،
فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے سکھائے آدم کو تمام چیزوں کے نام۔ کس نے سکھائے؟ آدم علیہ السلام خود سے جانتے تھے؟ نہیں، کلہا، تمام چیزوں کے نام کس نے سکھائے؟ اونچی گئیے گا، اللہ نے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ چیزوں کے نام، اسماء، نام سکھائے۔ اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، لفظ ما، میم الف ما عام ہے، کامن۔ اگر اس کو لا متناہی مانے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ عام وہ بھی مانتے ہیں، کامن تو اب مطلب ہوگا جو کچھ، اب اس جو کچھ میں سب کچھ آ گیا، جو کچھ میں سب کچھ آ گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سکھا رہا ہے تو ہم اللہ کا کہا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو حضرت آدم سب چیزوں کے نام جانتے تھے، میرے حبیب اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ عطا کرنے والا اللہ تعالی، وہ دے رہا ہے۔ نبی، لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا؟ اونچی، عربی، عربی نہیں، عربی، عربی زبان کا لفظ ہے۔ معنی کیا ہے؟ نبی تو کہتے ہو، عربی زبان کا لفظ ہے تو نبی کا بھی ترجمہ کرو۔ نبی کے معنی المخبر عن الغیب۔ مصباح اللغات علماء دیوبند کی تیار کی ہوئی بازار میں ملتی ہے، اس میں النبی المخبر عن الغیب، نبی کے سامنے لکھا ہے کہ نبی کے معنی جو غیب کی خبریں دے۔ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کے کیا معنی؟ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے، تو جسے خبر ہوگی وہی خبر دے گا نا، بے خبر دے گا خبر؟ جسے خبر ہوگی تو خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو اللہ نے نبی بنائے، ان کو علم کس نے دیا؟ اللہ۔ خبر کس نے دی؟ اللہ۔ تو وہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔